بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہمارے فوجی چیف آف آرمی اسٹاف گزرے ہیں، جو بھی ایک ٹائم سے زیادہ اقتدار کے اندر رہا تو اس کے لیے مسائل پیدا ہوئے، جیسے ایوب خان کے لیے مسائل پیدا ہوئے اور عوام ان کے خلاف ہو گئے، اور ان کے خلاف پھر بڑے شدید قسم کے نعرے لگے، جس کی وجہ سے ان کو پھر اقتدار چھوڑنا پڑا۔ اسی طرح جنرل ضیاء الحق آئے 77 کے اندر، تو 85 کے بعد پھر ان کے لیے اقتدار مشکل ہوتا چلا گیا، اور پھر وہ حادثے کے اندر اس دنیا سے چلے گئے۔ جنرل مشرف اگر 2004 میں اقتدار چھوڑ دیتے تو ایک باعزت طریقہ تھا ان کے لیے گھر جانے کا، اور اسٹچ ان ٹائم سیوز 9 والی بات ہے کہ بر وقت فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بڑا سود مند ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اس وقت چھوڑ دیتا تو اس وقت آج وہ باعزت طریقے سے آرام سکون سے پاکستان کے اندر وہ رہ سکتے، اور کسی قسم کا کیس بھی ان کے خلاف نہ ہوتا۔ اسی طرح جو جنرل کیانی صاحب تھے، وہ بھی پہلے 3 سال ان کے بہتر گزرے، لیکن آخری 3 سال وہ ان کے لیے اتنے اچھے نہیں رہے۔ غالباً درمیان میں اپٹوار کا جو واقعہ ہوا اسامہ بن لادن کا، وہ بھی ہو گیا۔ پھر بعد میں سلالہ چیک پوسٹ پر جو واقعہ ہوا، تو وہ بھی ایک پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹینشن کا باعث بنا۔ تو بہرحال جو آخری جو 3 سال تھے جنرل کیانی کے لیے، اتنا وہ باعزت نہیں رہے، ان کے لیے مشکلات رہیں، اور پھر بالآخر وہ 2013 میں چلے گئے۔ جنرل راحیل شریف صاحب نے بڑا ایک بر وقت فیصلہ کیا، اور انہوں نے کسی قسم کی ایکسٹینشن لینے سے چند مہینے پہلے، غالباً 2 مہینے پہلے ہی انہوں نے اپنا اعلان کر دیا تھا کہ کسی صورت میں نہیں لیں گے۔ ان کو پیش بھی نہیں کی گئی تھی، لیکن اگر پیش کی بھی جاتی تو وہ اس کا اعلان پہلے کر چکے تھے کہ وہ نہیں لیں گے، اور ان کا دور اقتدار پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا بھی رہا۔ تو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، ان کے بھی پہلے 3 سال بہتر رہے، اور عمران خان کے آنے کے بعد بھی جو 2 سال تھے جنرل باجوہ صاحب کے، وہ بھی اچھے رہے۔ اوورآل 5 سال سے اوپر تک کا ان کا کچھ نہ کچھ بہتر رہا، لیکن ان کے پہلے ٹینیور کے بعد 3 سال کے بعد پھر آہستہ آہستہ مشکلات پیش ہونی شروع ہوگی ان کے لیے، اور آخری 6-7 مہینے جو ابھی گزرے ہیں مارچ کے بعد سے لے کر آج تک، تو یہ جنرل باجوہ کے لیے ایک میرے خیال میں ایک ڈاؤن فال ان کا رہا، اور دن بدن ان کی جو ایک عوام کے دلوں کے اندر ایک چیز تھی وہ کم ہوتی چلی گئی۔ ان کی ریسپیکٹ کے حساب سے دیکھا جائے، فوج کے لیے بھی مشکلات بڑھیں، اسپیشلی پبلک کے اندر وہ فوج کا جو امیج تھا، تو وہ اس طرح میرے خیال میں کافی متاثر ہوا۔ تو یہ ساری باتوں کو، یہ پاکستان کی جو مختصر سی جو آرمی چیفز جو پاکستان کے رہے ہیں، ان کی ہسٹری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ایک جنرل اپنے ٹینیور کے بعد جو اس نے وقت گزارا، تو کسی کے لیے بھی یہ سود مند ثابت نہ ہوا۔ تو جتنا جتنا یہ ایکسٹینڈ ہوتا گیا پیریڈ، تو اتنا اتنا وہ ان کے لیے مشکلات کا باعث بھی بنا، اور فوج کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنا۔ تو آج کل یہ چیز بہت پیک پہ جا رہی ہے، یہ ڈسکشن۔ تو جتنے بھی صاحب رائے رکھنے والے لوگ ہیں، تو وہ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اس وقت جنرل باجوہ صاحب چلے جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ جتنا آگے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اتنا ان کے لیے مشکلات مزید سے مزید ہوتی چلی جائیں گی۔ تو بہتر ہے آرمی کے لیے، جنرل باجوہ صاحب کے لیے، پاکستان کے لیے،
کہ وہ ایک اب جو ہے نا چھوڑ دیں اور چلے جائیں، اور مستقبل کا جو ہے نا وہ جو بھی ان کی فیٹ ہے اس کو اب دیکھتے ہیں وہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، مستقبل کا فیصلہ مستقبل کرے گا۔ مشکلات تو ان کے لیے ہوں گی ضرور، لیکن یہ ہے کہ مزید مشکلات سے بچنے کے لیے ان کو اب رخصت لے لینی چاہیے۔ السلام علیکم۔